کہ خاتم النبوہ کیا ہے، جو ابھی ہم نے کئی بار پڑھا کہ حضرت جبریل نے خاتم النبوہ ڈال دیا، دا سگنیچر آف پروفٹ ہوڈ۔ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے اس کے اوپر شدید عذاب ہے قرآن میں۔ ہمارے معاشرے میں کیسے یتیموں کا حق رشتہ دار کھا لیتے ہیں وہ آپ کو میں کیا بتاؤں داستانیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شق صدر سینہ چاک کرنے کا واقعہ۔ اب آتے ہیں تیسری بار کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع، اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی کے متعلق جو ہم پڑھ رہے تھے، پچھلی نشست میں ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادیۃ بنی سعد حلیمہ السعدیہ کے پاس تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ رونما ہوا کہ ان کا سینہ چاک کیا گیا، اور اس میں پھر ہم نے آپ کو پہلی حدیث، یہ والی حدیث جو آپ کے سامنے ہے، اس کو پڑھ کے سنائی تھی، جس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کچھ بیر بکریاں چرانے گئے تھے، ساتھ میں ان کا رضائی بھائی تھا، تو وہ زیادہ راہ لے کے نہیں گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ راہ لینے کے لیے ان کو بھیجا۔ تو اتنے میں دو اشخاص جو چیل کی طرح تھے، فیلکن کی طرح تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا یہ وہی شخص ہے، اور انہوں نے ان کو پکڑا اور ان کو لٹا کے ان کے پیٹ کو شق کیا، فشق بطنی، یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا، ہاں یہ فشق بطنی، اور میرے پیٹ کو انہوں نے چاک کیا، اور انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالا، اور اس میں کالے دو گوشت کے لوتھڑے کہہ لیں یا خون کے لوتھڑے نکالے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اندرونی معاملات ہیں اس کو انہوں نے پانی سے صاف کیا۔ بعض روایات میں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، زمزم ہے، بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے پھر ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھویا، فغسل بہ قلبی، اور انہوں نے اس برفیلے پانی یا ٹھنڈے پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا، ثم قال، اور انہوں نے کہا ائتنی بالسکینۃ فذراھا، پھر انہوں نے سکینت اور طمأنینت کو لا کے ان میں انڈیل دیا، اور جب وہ چلے گئے، یعنی انہوں نے پھر ان کے زخم کو سیا اور وہ چلے گئے، پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، کمر پہ خاتم النبوہ لگایا، وہ کس جگہ پر ہے وہ آگے آئے گا انشاءاللہ، لیکن اس حادثے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں فرقت فرقا شدیدا، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر ایک خوف، ایک فزع، ایک یعنی ایسی حالت خوف پیدا ہوئی کہ کیا ہوا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ مشہور کر دیا گیا کہ قتل محمد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا، نعوذ باللہ۔ تو حضرت حلیمہ السعدیہ بڑی ڈرتے ہوئے آئی اور ان کے بارے میں پوچھا، اور ان سے پوچھا، اور وہ ڈرتے ہوئے، جیسے ہم نے پہلے بتایا، وہ واپس لے گئی ان کو ان کی والدہ کے پاس، حالانکہ پہلے ان کو لانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، یعنی کس انداز میں لانے کی کوشش کی، وہ پچھلی نشست میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ پھر جب ان کی والدہ نے یہ دیکھا کہ یہ اچانک لے آئے ہیں، حالانکہ پچھلے دنوں بڑی سختی سے یہ اصرار کر کے لے گئے، تو انہوں نے پھر ان کو آخر کار بتا دیا کہ معاملہ اس طرح ہے۔ تو حضرت آمینہ نے کہا کہ انہوں نے کوئی خوف یا کوئی ڈر کا مظاہرہ نہیں کیا، یعنی جس طرح حلیمہ سعدیہ ڈری ہوئی تھی اس طرح آمینہ نہیں ڈری،
اس کی وجہ انہوں نے یہ بتایا کہ جب ان کی پیدائش ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی یا آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے خواب میں یہ نظر آیا. بعض روایات میں خواب میں، بعض روایات میں ہے کہ بٹوین یعنی جیتے جاگتے اور خواب یعنی نیم خوابدگی کے علامت میں عالم میں مجھے یہ نظر آیا کہ میرے یعنی جب حین حملت به انه خرج منی نور اضاءت منه قصور الشام، کہ میرے حمل میں جو موجود ہے بچہ، اس کی وجہ سے نور جو ہے وہ شام کے قصور تک پہنچ گیا ہے، یعنی ان کے پیلس تک. تو جیسے میں نے یہ آپ لوگوں کو بعض روایات پچھلے یعنی اس میں بھی بتلایا ہے، تو اسی طرح ہم نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ حافظ ابن حجر نے یہ بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے رونما ہوا کہ ان کو تیار کیا جا رہا تھا، ان کو ایک انداز میں بچپن سے تیار کیا جا رہا ہے. اور آپ لوگوں کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی. راجح قول کے مطابق اس وقت ان کی عمر 4 سال تھی. پھر میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں یہ پتہ کریں گے کہ کیا یہ 1 بار ہوا، 2 بار ہوا، یا 3 بار ہوا، یا 4 بار ہوا. تو اب ہم آتے ہیں ان روایات کی طرف جو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کتنی بار ہوا. پھر ہم آگے جا کے آپ کو بتائیں گے یا اسی میں کہ وچ ون از authentic, more authentic and which one is یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی authenticity میں کلام ہے، اس کی صحت میں کلام ہے کہ کیا یہ صحیح بات ہے 100% یا اس میں تھوڑا سا علماء نے یا محدثین نے بات کی ہوئی ہے. اور اس میں جیسے میں پہلے بھی بات بتا چکا ہوں کہ سیرت کی روایات میں اس طرح جانچ پڑتال نہیں کیا جاتا جس طرح احادیث میں کی جاتی ہے، الا یہ کہ اس میں کوئی شرعی حکم ہو یا اس سے کوئی شرعی احکامات ثابت ہو، پھر اس میں ہم زیادہ جانچ پڑتال کرتے ہیں. لیکن آج کل بعض محققین یا بعض محدث نے یہ کوشش کی ہے کہ پوری سیرت کو بھی وہ اسی پیمانے سے، اسی میجرمنٹ آف محدثین سے لے کے چلنے کی، لیکن اس میں پھر بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی. تو ہم کوشش کریں گے آپ کو وہ بھی بتلا دیں انشاءاللہ. تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ روایات میں 4 مرتبہ آتی ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ کہاں کب کدھر یہ روایات ہے وہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اور اس میں سے کون سی زیادہ اوتھینٹک ہے اور کون سی نہیں وہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں. دوسری روایت جو ہے وہ ہے دوسری بار جو ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ 10 سال کی عمر میں. اور یہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل بڑے محدث، جیسے ہم بولتے ہیں اسکول آف تھاٹ، جیسے حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، مالکی اسکول آف تھاٹ ہے، شافعی اسکول آف تھاٹ ہے، اسی طرح ایک اسکول آف تھاٹ ہے حنبلی اسکول آف تھاٹ جو زیادہ تر عرب میں ہے. ہاں وہ لوگ ہیں ادھر. تو انہوں نے امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ اس اسکول آف تھاٹ کے امام ہیں. انہوں نے باقاعدہ، اور محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے روایات کی، جیسے ہمارے بخاری، مسلم، اسی طرح مسند امام احمد کہتے ہیں. آلموسٹ 40,000 احادیث اینڈ ان 50 والیومز، 50 جلدوں میں وہ کتاب موجود ہے. اس حدیث میں، اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے عن ابی بن کعب ان ابا ہریرہ کان جریئا ان یسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے جرأت مند تھے سوال پوچھنے میں، وہ نہیں شرمایا کرتے تھے سوال پوچھنے سے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما اول ما رأیت من امر النبوہ، ما اول ما رأیت من امر النبوہ، نبوت کے پہلی اشیاء میں سے کون سی وہ چیز ہے جو آپ نے دیکھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لقد سألت ابا ہریرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور کہا اے ابا ہریرہ تم نے ایک بڑا سوال کیا ہے. انی لفی صحراء ابن 10 سنین و اشہر، میں صحرا میں تھا
اور کتنے سال کا تھا؟ 10 سال اور کچھ مہینے. وَإِذَا بِكَلَامٍ فَوْقَ رَأْسِي، اور میں نے محسوس کیا کہ اوپر سے کوئی کلام، کوئی بات چیت چل رہی ہے. وَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ لِرَجُلٍ أَهُوَ هُوَ، ایک بندہ دوسرے بندے کو کہہ رہا ہے کہ کیا یہ وہی ہے؟ اَهُوَ هُوَ، کیا یہ وہی ہے؟ تو دوسرے نے کہا نعم. فَاسْتَقْبَلَانِ بِوُجُوهٍ لَمْ أَرَهَا لِخَلْقٍ قَطْ، تو ایسے شکل والے اشخاص میں نے زندگی میں کبھی پہلے نہیں دیکھے تھے، انہوں نے میرا استقبال کیا. اور وَثِيَابٍ لَمْ أَرَاهَا عَلَى أَحَدٍ قَطْ، اور ایسے انہوں نے لباس پہنے ہوئے تھے جو اس سے پہلے میں نے کبھی کسی مخلوق پر نہیں دیکھے تھے. تو انہوں نے میرا استقبال کیا چلتے ہوئے، حتیٰ کہ ان دونوں میں سے ہر ایک نے کیا کیا؟ اخذ کل واحد منہما بعضدی، دونوں میں سے ایک ایک نے میرے عضد، عضد بولتے ہیں اس جگہ کو، کیا کہتے ہیں ہم اردو میں اس کو؟ مسلز کہہ لیں، یا کوئی بھی، ادھر سے ان دونوں نے، ایک نے اس سائڈ سے پکڑا ایک نے اس سائڈ سے پکڑا. لا اجد لاخذہما مسا، اور ان دونوں کے پکڑنے میں مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. فقال احدهما لصاحبه اضجعه فاضجعانی، تو ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا اس کو لٹا دو، تو انہوں نے لٹایا. فقال احدهما لصاحبه افلق صدره، ایک نے دوسرے کو کہا کہ اس کا سینہ چاک کر لو، تو دوسرا میرے قریب آیا اور ففلقها فیما ارى بلا دم ولا وجع، تو ایک نے میرا سینہ چاک کیا اور جو مجھے نظر آیا اس میں نہ خون تھا نہ تکلیف تھی. ٹھیک ہے. فقال له اخرج الغل والحسد، اور اس نے کہا ان کے دل سے حسد اور کینہ نکال دو. فاخرج شيئا كهيئة العلقة، تو انہوں نے میرے دل سے کوئی ایسی چیز نکالی جو لوتھڑے کی طرح ہے. لوتھڑا مین یعنی گوشت کا لوتھڑا یا خون کا لوتھڑا. لوتھڑا سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں اچھا. ثم نبذها فطرحها، اور اس کو نکالا اور پھینک دیا. فقال له ادخل الرأفة والرحمة، اور کہا کہ اس میں داخل کر دو کیا؟ رأفت اور رحمت، یعنی شفقت، محبت، رحمت. فإذا مثل الذي أخرج يشبه الفضة، تو جو چیز انہوں نے نکالی وہ ایسی تھی جیسے چاندنی کی طرح. ثم هز ابهام رجلی الیمنی، پھر اس نے میرے دائیں پاؤں کے اس انگلی کو، کیا کہتے ہیں اس انگلی کو؟ مکٹو یا جو بھی کہتے ہیں، یہ جو بڑے انگوٹھے، اس کو ہلایا. فقال اغدو واسلم، تم جاؤ اور تم سلامتی سے جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرجعت بها اغدو به رقة على الصغیر ورحمة للکبیر، تو میں واپس گیا اور چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں پر رحمت کرنے لگا. یہ روایت مسند احمد کی روایت ہے. اس روایت کے جو حدیث نمبر ہے وہ ہے 21,261 حدیث نمبر. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اس روایت پہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، بعض علماء بولتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مقبول روایت ہے. تو اس بنا پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں دس از دا سیکنڈ ٹائم جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شق صدر، سینہ چاک کرنے کا واقعہ. اب آتے ہیں تیسری بار کی طرف. یہ ایک اور روایت ہے جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تیسری بار ہوا. وہ امام الطیالسی کی مسند ہے، وہ بھی اسی طرح مسند یعنی جس میں احادیث جمع ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ کب کا ہے؟ یہ کب کا ہے؟ یہ بولتے ہیں عند المبعث، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے سے پہلے. حبط جبریل علیہ السلام الی الارض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جبریل زمین پر اترے. فسلقنی لحلاوت القفا، تو انہوں نے مجھے ادھر
یہ قفا بولتے ہیں اس کو عربی میں، گردن، انہوں نے مجھے ادھر سے بٹھا کے لٹا کے میرے ادھر ہاتھ رکھ کے مجھے لٹایا، یعنی وشق عن بطنی کہ پیٹھ زمین پر اور پیٹ اوپر، اور میرے پیٹ کو اکثر روایات میں بطنی ہے، ٹھیک ہے، میرے پیٹ کو چاک کیا، فاخرج منہ ما شاء اللہ، اور اس میں سے کئی چیزیں نکالی، اخرج منہ ما شاء اللہ، ثم غسلہ فی طست من ذہب، پھر اس دل کو دھویا انہوں نے ایک سونے کے برتن میں، ذہب بولتے سونے کو، ثم اعادہ فیہ، پھر اس کو واپس ڈال دیا، ثم کفأنی کما یکفأ الاناء، اور انہوں نے میرے جو چاک کیا تھا اس کو سیا، ثم ختم فی ظہری حتی وجدت مس الخاتم، اور انہوں نے میرے کمر میں، میرے پیچھے، میرے کمر پہ، ظہر بولتے کمر کو، ان مائی بیک، انہوں نے خاتم النبوہ لگایا، حتیٰ کہ مجھے یہ فیل ہوا کہ انہوں نے خاتم النبوہ میرے پیچھے لگایا ہے، ثم قال لی، پھر انہوں نے مجھے کہا کیا؟ اقرا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فرسٹ یہ ہوا، اقرا بسم ربک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَلَمْ أَقْرَأْ كِتَابًا قَطُّ، میں نے اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھی نہیں۔ اب یہ بھی امام طیالسی نے اپنی مسند میں نکالی ہے، اور یہ حدیث نمبر 1643 ہے۔ اب یہ جو دو روایات ہیں نا، جو ابھی دوسری اور تیسری بار جس سے ثابت ہو رہے ہیں، اس کے اوپر علماء نے کلام کیا ہوا ہے، اس روایت وہ بولتے ہیں ضعیف ہے اگر ہم اس کو محدثین کے منہج کی بنا پر دیکھیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں اس میں لچک ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اگر ہم کہیں تو یہ کہہ سکتے کہ یہ دونوں صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کتنی بار ہو گئے؟ 3 times۔ Now we are coming in the last time, and the first and the last is the authentic in the eyes of محدثین، اور یہ جو دو ہے یہ تھوڑا سا اس کے اوپر کلام کیا ہوا ہے۔ اب جو ہے روایت چوتھی بار، یہ صحیح روایت ہے، یہ اور جو پہلی والی، یعنی ایک جو 4 سال میں ہوئی ہے اور ایک جو اسراء و معراج پہ ہوئی ہے، یہ دونوں صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ جو باقی دو ہیں اس میں تھوڑا کلام ہے، اس میں آپ گنجائش نکال سکتے ہیں، یا اگر آپ اسٹرکٹ رہنا چاہتے تو آپ کہہ سکتے ہیں صرف 2 بار ہوئی ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے 4 بار ہوئی ہے۔ روایات ہمارے پاس چاروں کی موجود ہے۔ یہ چوتھی بار کب ہوئی؟ اسراء و معراج پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، جیسے کہ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، روى الشیخان، الشیخان ہم بولتے ہیں بخاری مسلم کو، محدثین میں شیخان بخاری مسلم ہے، اور صحابہ میں شیخان ابو بکر عمر ہے، ٹھیک ہے۔ شیخان کا مطلب ہوتا ہے 2 بزرگ، ٹھیک ہے۔ فی صحیحیہما، اپنے صحیح میں انہوں نے ذکر کیا کہ عن ابی ذر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر سے روایت کرتے ہوئے، فرج سقف بیتی وانا بمکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھر جو ہے، فرج سقف بیتی، گھر کا جو چھت ہے وہ چاک ہوا، اور وانا بمکہ، اور میں مکہ میں تھا، فنزل جبریل علیہ السلام، اور حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، ففرج صدری، اور میرے سینے کو انہوں نے چاک کیا، ثم غسلہ من ماء زمزم، پھر انہوں نے اس کو دھویا، کس سے؟ ماء زمزم۔ دیکھیے چاروں روایت میں مختلف ہے، اگر آپ کو یاد ہو سب سے شروع میں ٹھنڈے پانی سے، جو 4 سال، پھر دوسرے میں کیا کہا؟ دوسرے میں کہا کہ انہوں نے عام پانی سے دھو کے اس میں کیا ڈالا؟ اس میں رحمت رأفت ڈالی۔ تیسرے میں کیا آیا؟ کہ انہوں نے سونے کے برتن میں دھویا۔ اب چوتھے میں کیا آ رہا ہے؟ کہ انہوں نے ان کو دھویا کس سے؟ ماء زمزم سے۔ ثم جاء بطست من ذهب، اس میں ایک اور اضافہ ہے کہ انہوں نے ایک اور بڑا برتن جو سونے کا ہے، اس میں کیا ہے؟ ممتلئ حکمتا و ایمانا، جس میں ایمان اور حکمت بھرپور ہے۔ پچھلی والی میں کیا تھا؟ رحمت اور شفقت، اس میں حکمت اور ایمان۔ فافرغها فی صدری، اور میرے صدر میں، میرے دل میں اس کو انڈیل دیا۔ ثم اطبقہ، اور اس کو یعنی پیک کر دیا، یعنی اس جو چاک کیا اس کی سٹچنگ کی۔ ثم اخذ بیدی،
اور میرے ہاتھ کو پکڑا، فعرج بی الی السماء، اور پھر مجھے لے گئے اسراء و معراج پر آسمان کی طرف۔ پھر پوری جو حدیث ہے اسراء و معراج کی وہ ذکر ہے، اس کو ہم نے شارٹ کر دیا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اچھا جی، امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اسراء و معراج پہ جو سینہ چاک کیا گیا تھا وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریپریشن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کلام کرنے جا رہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کیا۔ تو اس لیے ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کے ساتھ کئی بار یہ حادثہ شق صدر ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہم اگر اس کو دیکھیں تو ہم کہہ سکتے کہ 4 بار ہوا ہے۔ اگر ہم زیادہ اوتھینٹکسٹی میں جائیں گے تو ہم اس بات پر تو ہم 100% شور ہے کہ 2 بار ہوا ہے، ایک 4 سال کی عمر میں اور ایک اسراء و معراج سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ساری جو حادثۃ شق صدر یا جو سینہ چاک کرنے کا معاملہ ہے، یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تیار کر رہا ہے۔ ہر لیول پہ اللہ تعالیٰ ان کی تیاری اور ان کی تربیت کر رہا ہے۔ اور اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ خاتم النبوہ کیا ہے؟ جو ابھی ہم نے کئی بار پڑھا کہ حضرت جبریل نے خاتم النبوہ ڈال دیا، دا سگنیچر آف پروفٹ ہوڈ۔ اس کے بارے میں ہم بعض روایات پڑھتے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے مسند یعنی امام ترمذی کی روایت ہے کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پر جو نبوت کی نشانی ہے خاتم النبوہ وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کان فی ظہرہ بضعۃ ناشزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر میں ایک گوشت کا لوتھڑا ابھر کر موجود تھا، یعنی اس میں ابھرا ہوا گوشت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پہ موجود تھا۔ اور دوسری روایت جو بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی، وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ مثل زر الحجلتی، مسلم میں ہے کأنہ بیضۃ حمام، وہ گوشت کا لوتھڑا ایسے تھا جیسے کہ کبوتر کے انڈے کے برابر۔ یہ باقاعدہ مسلم کی روایت ہے، دیکھیں صحیح مسلم آپ کے سامنے میں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے۔ بیضۃ حمام، بیض بولتے ہیں انڈے کو، حمام کبوتر کو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک پہ یہ نبوت کا خاتم موجود تھا، اور اس کا ذکر پچھلی کتابوں میں ہے۔ اس لیے اگر آپ یاد ہو، اگر آپ سب سے پہلی نشست میں ہم نے حضرت سلمان الفارسی کا، ان کے اسلام لانے کا قصہ ذکر کیا تھا، اور ان کو راہب نے یہ کہا تھا کہ اس نبی کے کمر پر نبوت کا خاتم ہے۔ تو حضرت سلمان الفارسی نے آ کے وہ چیک کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پہلی نشست میں اس کا ذکر کیا تھا۔ اب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم کہاں پہنچے تھے؟ ہم یہاں پہنچے تھے کہ جب حلیمہ سعدیہ نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو انہوں نے ان کی والدہ کے پاس ان کو واپس دے دیا، اس ڈر سے کہ آگے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ رہیں حتیٰ کہ وہ 5 سال کے ہو گئے، اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے ساتھ رہے 5 سے 6 سال تک۔ پھر ایک مرتبہ حضرت آمینہ بنت وہب جو ہیں وہ مدینہ گئی اپنے ماموں سے ملنے۔ واپسی پر ایک جگہ ہے الابواہ کہہ کے، الابواہ کر کے ایک جگہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، ادھر ان کی، اور اس وقت بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی والدہ ماجدہ اور ام ایمن، صرف یہ 3 تھے، بعض روایات میں یہ ہے۔ اور اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بڑی سخت بیمار ہوئی اور ادھر ان کی فوتگی ہو گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام ایمن نے مل کے ان کی قبر کھودی۔ آپ ذرا یو کین ناٹ امیجن
کہ 6 سال کا جو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں بچہ وہ اپنی والدہ کے لیے قبر کھودے، یو کین ناٹ امیجن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام ایمن نے مل کے اپنی والدہ ماجدہ کو ادھر دفن کیا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6-7 ہے، یعنی 6 سال تھی تقریباً، اور بعض روایت میں 7 سال۔ المہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں، یعنی نبوت کے بعد، یعنی آپ کہہ سکتے 40 سال کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی درخواست کی اللہ سے۔ یہ آپ روایت سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زبان مبارک سے۔ روال امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وابکا من حولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی اور وہ رونے لگ گئے، اور ان کے ارد گرد بھی جو لوگ تھے وہ بھی رونے لگ گئے۔ ثم قال، اور انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ استأذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یأذن لی، میں نے اللہ سے یہ درخواست کی کہ میں اپنی والدہ کی مغفرت کے لیے دعا کروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، لیکن میں نے یہ اجازت چاہی کہ مجھے زیارت کی تو اجازت دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زیارت کی اجازت دے دی۔ اور اسی طرح یعنی ایک اور روایت میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی موقع ملتا تو اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت بریدہ بن حصیب کہتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ہم تقریباً 1000 راکب، 1000 سے زیادہ گھڑ سوار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، ثم اقبل علینا بوجہی، اور ہماری طرف انہوں نے منہ کیا، وعیناہ تذرفان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ فقام الیہ عمر بن الخطاب، اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کے اوپر میرے والدین قربان ہوں۔ اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ ما لکا، اے اللہ کے نبی کیا ہوا آپ کو؟ تو کہنے لگے، انی سألت ربی فی الاستغفار لأمی، میں نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ مجھے اپنی ماں کے مغفرت کی اجازت دے دے کہ میں ان کے لیے دعا کروں، فلم یأذن لی، لیکن اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ فدمعت عینایا رحمتا لہا من النار، تو میرے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے رحمت اور شفقت کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو آگ سے بچائے، ہاں، کہ کیسے وہ آگ برداشت کرے گی۔ ان روایات سے یعنی اس میں ہم نہیں جاتے، اصل میں یعنی والدہ ماجدہ سے محبت ایک نیچرل فطرتی محبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے اس بچپن کی عمر میں، یعنی پیدائش سے پہلے والد کا فوت ہو جانا، اور پیدائش کے بعد کئی عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ ماجدہ کے ساتھ نہیں رہے، اور جب رہے کچھ عرصہ اس کے بعد ان کی فوتگی ہو گئی، اور حتیٰ کہ ان کی قبر بھی انہوں نے خود 6 سال کے بیٹے نے اپنی ماں کی قبر کھودی، پھر بعد میں ان کی یاد میں قبر بھی زیارت کرتے۔ یہ واللہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے، ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ والدہ کی زندگانی میں خدمت کا موقع مل رہا ہے، اس کو ضائع مت ہونے دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چلی جائیں پھر ہم روئیں، گر گڑائیں کہ ہم نے خدمت نہیں کی، ہم نے ان کو ستایا، ان کو تنگ کیا۔ حتیٰ کہ میرے والد مکرم
جو ہیں ہماری جو نانی اماں ہیں، نانی بولتے ہیں ابو کے امی کو دادی، دادی، وہ فوت ہو گئی تھی، ہم سعودیہ میں تھے تو ان کی قبر ادھر ہی ہے، تو وہ روزانہ ہم راستہ تھوڑا سائڈ سے، لیکن وہ روزانہ ادھر قبر سے گزرتے تھے، دعا کرتے تھے. انہوں نے زندگانی میں بھی خدمت کی، فوت ہونے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں جاری ساری رہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے جو والدین ہیں اور خاص کر والدہ، ان کی زندگانی میں ان کی خدمت کریں. اور اس قصے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ زندگی میں ابتلاءات اور آزمائشیں آتی رہیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے پہلا امتحان ہے یہ، سب سے پہلا اور بڑا امتحان، جس میں انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ کو کھویا. اور جب ان کی والدہ ماجدہ فوت ہو گئیں تو اس کے بعد ان کے جد امجد عبد المطلب نے ان کی کفالت کی، اور وہ اس وقت قریش کے سردار تھے، آپ کہہ سکتے رئیس، مکہ کے سرداروں میں سے تھے، جیسے کہ پچھلے نشستوں میں ان کا ذکر بھی کیا گیا. اور ان کی ایک بڑی خاص محبت، الفت، مودت تھی، اور وہ ان کو اپنے بیٹوں سے زیادہ قریب کرتے تھے. حتیٰ کہ یعنی کھانے کے وقت بھی، یعنی دیکھیں وَكَانَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا إِلَّا قَالَ عَلَيَّ بِإِبْنِي فَيُؤْتَى بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ. یعنی کھانے کے وقت، اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے اور کہتے کدھر ہے میرا بیٹا، جب تک وہ نہیں آتے وہ کھانا نہیں کھاتے، پھر وہ ساتھ کھانا کھاتے. اور اسی طرح اس سے بھی زیادہ اگر آپ کو عبد المطلب کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں یہ روایت کی ہے کہ ایام جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، ایام جاہلیت میں حج ہوتا تھا. تو ایام جاہلیت میں حضرت سعید ابن مسیب یا ان کے والد جو ہیں وہ حج کر رہے تھے، تو انہوں نے طواف کرتے ہوئے ایک بندے کو سنا، وہ یہ اشعار پڑھ رہا تھا: ربی رد الی راکبی محمدا ردہ الی واصطنع عندی یدا فقلت من هذا قالوا عبد المطلب ابن ہاشم. عبد المطلب یہ اشعار پڑھ رہے تھے حج کے دوران. کیا اشعار ہے؟ ربی، اے میرے رب، رد الی راکبی محمدا، محمد کو میری طرف واپس بھیج دیجیو، ردہ الی، واپس بھیج دیجیو، واصطنع عندی یدا، اور میرے اوپر تو ایک احسان کر دیجیو کہ محمد کو میرے پاس واپس بھیج دیجیو. یہ اٹھاؤ بوا کو بولو میں درس میں. تو پوچھنے والے نے پوچھا یہ شعر پڑھنے والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ عبد المطلب ہے. عبد المطلب نے اپنے بیٹے محمد کی طلب میں یعنی لوگوں کو بھیجا ہے کہ وہ اس کو لے آئیں، اور وہ دیر ہو گئے ہیں. تو دیر ہونے کی وجہ سے اشتیاق میں، محبت میں وہ یہ اشعار پڑھ رہے ہیں کہ کہاں ہے میرا بیٹا. اور اسی طرح عبد المطلب کا قریش میں خاص مقام تھا، اور ان کی ایک نشست، ایک مجلس ہوتی تھی، آپ کہہ سکتے قالین نما، یا ایک یعنی قالین کہہ لیں یا ایک بسترا کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، بچھانے والی کوئی چیز جس کے اوپر صرف وہ بیٹھا کرتے تھے عبد المطلب، اور کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اس پہ بیٹھ جاتے تو عبد المطلب کے بیٹے ان کو ہٹاتے. تو حضرت عبد المطلب آ کے کہتے یہ میرا بیٹا ہے، اس کو ادھر بٹھاؤ، کل اس کا ایک بہت بڑا شان ہوگا، یہ بڑی شان والا ہے. یہ روایت آپ سنیں خود عبد المطلب کے زبان سے. فیقول عبد المطلب دعوا ابنی یجلس، میرے بیٹے کو بیٹھنے دو. فواللہ ان له لشأنا، خدا کی قسم اس کی کوئی شان ہونے والی ہے. ثم یجلسه معه على فراش، اور اس کو اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اس مجلس پہ بٹھاتے. وَيَمْسَحُ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ،
اور اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پر پیار اور محبت کی تھپکی لگاتے ہیں۔ وَيَسُرُّهُ مَا يَرَاهُ وَيَصْنَعُ، اور ان کو دیکھ کر وہ خوش ہو جاتے۔ اللہ اکبر، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور بیہقی نے بھی اس کو روایت کی ہے۔ یہ ان کی محبت اور الفت کی داستان ختم ہوئی چاہتی ہے۔ تقریباً 6 سے 8 سال تک یا 7 سے 8 سال تک، یعنی زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے ساتھ 1 یا 2 سال رہے۔ پھر عبد المطلب جو ہیں وہ وفات پا گئے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ اور تفسیر میں اس کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 8 سال تھی جب عبد المطلب فوت ہوئے، اور عبد المطلب کا جو تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، یہ ایک یعنی آپ کہہ سکتے ہیں سیرت کا ایک خوبصورت سبق ہے کہ کیسے ایک جو دادا یا جد امجد اور ان کے جو گرینڈ چلڈرن کے ساتھ کیسا ایک محبت، الفت، مودت، اور یہ نیچرل ہے۔ لیکن ادھر انہوں نے ان کو زیادہ مقام دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے بیٹے کا جو فوت ہو چکا ہے بیٹا، اس کا بیٹا ہے، اور اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کو قریب کیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کل اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جو نیوکلیر فیملی سسٹم ہے، نیوکلیر فیملی سسٹم جانتے ہیں آپ؟ یعنی جو میں جوائنٹ فیملی کے ساتھ بھی نہیں ہوں، اس کے خلاف بھی نہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پوتے پوتیوں اور گرینڈ چلڈرن کو گرینڈ فادر سے دور کیا جاتا ہے، ان کو ان کی محبت، شفقت، مودت، الفت سے یہ جو ماڈرن لائف سٹائل ہے اس سے دور کیا جاتا ہے، اور اس محبت سے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑا حسین چیپٹر ہوتا ہے بچے کی زندگی میں، بعد میں اس کی یادیں رہتی ہیں کہ یار میرے دادا ابو یہ کرتے تھے، نانا ابو اس طرح ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، ہمارے معاشرے میں ایک اور بدترین جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ اگر بیٹا فوت ہو گیا ہے اور اس کے بچے ہیں، پھر باپ فوت ہو گیا تو اس کے بچے کو ہمارے معاشرے میں کچھ نہیں دیتے، بلکہ خاندان والے کچھ ایسے بھی ہیں جو ان کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جو یتیم بچے ہیں خاندان کے، یعنی اور بھی اس میں کئی ہمارے لیے اسباق ہیں۔ اس کے بعد عبد المطلب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ان کے چچا ابو طالب نے کی، اور باقاعدہ ان کا خیال رکھا، اور اپنے بچوں کی طرح ان کو اپنے فیملی میں ضم کیا، مرج کیا۔ بلکہ انہوں نے بھی، ابو طالب نے بھی اپنے والد عبد المطلب کی طرح اپنے بچوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت دی۔ واللہ یہ ہمارے لیے ایک بڑا تعجب اور حیرت کا مقام ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اگر کوئی، جیسے ہم کہتے ہیں نا سوتیلا بچہ، اس بیچارے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ یعنی میں ایک بچی کو جانتا ہوں یا ایک فیملی کو جانتا ہوں جس میں اس بچی کی والدہ نہیں ہے، اس کے والد نے ایک اور شادی کر لی ہے۔ وہ بچی اس گھر میں کیسے جیتی ہے، کیسے رہتی ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے بیچاری۔ مجھے رونا آتا ہے اس کو دیکھ کر، اور دل کرتا ہے میں اپنے گھر میں اس کو لے آؤں۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کیا جاتا ہے یتیم بچوں کے ساتھ، یا جو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، ہم لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ سوتیلا پن، سوتیلے کو اس طرح نہیں۔ جو بچہ یتیم ہو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی لیے جو یتیموں کا مال کھاتا ہے اس کے اوپر شدید عذاب ہے قرآن میں۔ ہمارے معاشرے میں کیسے یتیموں کا حق رشتہ دار کھا لیتے ہیں وہ آپ کو میں کیا بتاؤں داستانیں۔ ابن سعد نے اپنی طبقات میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عباس سے کہ لما توفی عبد المطلب قبض ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ فکان یکون معه وکان ابو طالب لا مال له۔
حضرت ابن عباس ذکر کر رہے ہیں کہ جد امجد کے چلے جانے کے بعد ان کے چچا نے ان کی کفالت کی، لیکن ان کے چچا اتنے مالدار نہیں تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ وَكَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا إِلَى جَنبِهِ، اور وہ ان کے بغیر سوتے بھی نہیں تھے۔ وَيَخْرُجُ فَيَخْرُجُ مَعَهُ، اور وہ جہاں جاتے ساتھ لے کے چلتے اور ان کے لیے کھانے کا خاص انتظام کرتے تھے، اور کہتے کہ اگر وہ اکیلے ہوں وہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوتے تو ماشاء اللہ ان کا جو وہ کافی ہو جاتا ان کے لیے۔ جیسے کہ یہ دیکھیں، وَإِذَا أَكَلَ مَعَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شَبِعُوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے خاندان والوں کے ساتھ کھاتے تو ماشاء اللہ پیٹ بھر جاتا۔ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَن يُغَذِّيهِمْ قَالَ كَمَا أَنْتُمْ حَتَّى يَحْضُرَ ابْنِي فَيَأْتِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَيَأْكُلَ مَعَهُ، حتیٰ کہ جب دسترخوان بچ جائے، کھانا کھانے کا شروع ہو جو، بولتے انتظار کرو جب تک میرا بیٹا نہ آئے، عبد المطلب کی طرح اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ پھر جب وہ آتے تو پھر سب مل کے کھاتے۔ اللہ اکبر۔ انہی روایات میں ایک اور روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف سفر کیا اپنے چچا کے ساتھ۔ یہ روایت سنن ترمذی میں ہے، یعنی امام ترمذی نے اپنی سنن میں جو ان کی کتاب ہے جس میں احادیث جمع ہے، اس میں ذکر ہے کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف نکلے، اور ان کے ساتھ کان معہ اشیاخ من قریش، شیخ بولتے بزرگ یا بڑے، یعنی قریش کے بڑے بھی ساتھ تھے۔ فلما اشرفوا علی الراہب، جب وہ راہب کے پاس قریب پہنچے تو وہ راہب یہود کا راہب جس کا نام تھا بحیرہ، کیا نام تھا؟ اور بعض روایت میں اس کا نام یعنی بحیرہ تھا، بعض کہتے بحیرہ، بعض کہتے بحیرہ، المہم وہ ان کے پاس گئے، بحیرہ کے پاس فحلوا رحالہم، اور انہوں نے ادھر اپنے سامان رکھ دیا اور بولا کہ آج ہم اس راہب کے پاس پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ سفر میں ایسا ہوتا ہے نا، جب آپ صحرا میں آپ سوچے پورا قافلہ جا رہا ہے، پیدل ہے، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، اونٹنیاں ہیں، تو وہ جگہ پر پڑاؤ ڈالتے۔ تو انہوں نے راستے میں شام پہنچنے سے پہلے اس راہب کے ڈیرے پر آپ کہہ لیں ادھر پڑاؤ ڈالا، اور یہ ان کی ایک عادت تھی۔ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ، اور وہ نارملی ایسا ہی کرتے تھے، یعنی راہب کے پاس ٹھہرتے تھے۔ فَلَا يَخْرُجُوا إِلَيْهِمْ، لیکن وہ راہب کس کو بولتے ہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ یہود کا جو پیشوا ہے، یہود کا، ہم کہتے ہیں یہود کا مولوی، ٹھیک ہے، آپ کو راہب کہتے ہیں ان کو۔ تو وہ راہب نارملی اس طرح کے لوگ آتے تو وہ نکلتا ہی نہیں ہے، وہ بڑا آدمی ہے یار، بڑا مولوی ہے۔ تو اس بار کیا ہوا، وہ نکلا اور اس نے غور و فکر کیا، انہوں نے دیکھا، ورنہ پہلے کوئی لفٹ ہی نہیں کرا، دیکھتا ہی نہیں تھا۔ تو وہ راہب آ کے ڈھونڈنے لگ گیا، ایسا لگتا کہ کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے وہ۔ تو روایت میں ہے فَأَخَذَ بِيَدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کیا کہا، فَقَالَ هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ، یہ دو جہان کا سید ہے، هَذَا رسول رب العالمین، یہ اللہ کا رسول ہے، يَبْعَثُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ اس کی بعثت کرے گا دنیا کے لیے رحمت بنا کے۔ فَقَالَ لَهُ أَشْيَاخٌ مِّن قُرَيْشٍ وَمَا عِلْمُكَ، وہ قریش کے سرداروں اور بزرگوں نے کہا تمہیں کیا پتا، وَمَا عِلْمُكَ، تو کیا کہا راہب نے، ذرا غور سے سنیں۔ قَالَ إِنَّكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُم مِّنَ الْعَقَبَةِ، جب تم لوگ اس پہاڑی کی طرف سے میری طرف آ رہے تھے، لم يبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا يسجدان الا لنبي، ہر شجر حجر نے اس بچے کو سجدہ کیا، اور سجدہ یہ صرف نبی کو کرتے ہیں۔
وَإِنِّي أَعْرِفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوفِ كَتِفِهِ مِثْلَ التُّفَّاحِ، اور میں اس نبی کو جانتا ہوں، اس کے کمر کے نیچے سیب کی طرح، ایپل کی طرح ایک خاتم ہے، ایک سگنیچر آف پروفٹ ہوڈ، نبوت کا خاتم ہے۔ اور یہ راہب پہلے کبھی کسی کو دیکھنا، کھانا بنانا تو دور ہے، لفٹ ہی نہیں کراتا تھا۔ اس بار اس نے کیا کیا؟ ثم رجع فصنع لهم طعاما، اور وہ واپس گیا اور ان کے لیے کھانا بنایا۔ فلما اتاهم به، اور جب وہ آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ جو جس کو میں نے نبی کہا ہے وہ موجود نہیں ہے۔ کہاں گئے ہوئے ہمارے پیارے نبی؟ وہ بیر بکریوں کو اور یعنی اونٹنیوں کو چرانے گئے ہوئے۔ قال ارسلوا الیہ، تو راہب نے کہا کھانا اس وقت تک شروع نہیں ہوگا جب تک اس بچے کو دلاؤ گے، کہا اس کو بلاؤ۔ تو روایت میں ہے، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آ رہے ہیں اور ایک سایہ دار بادل ان کے اوپر سے آ رہا ہے جو ان کو سایہ دے رہا ہے۔ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقَوْمِ، اور جب وہ قریب آئے، وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوهُ إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَالَ فَيْءُ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ، اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب آئے تو انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ ایک سائے دار درخت کے نیچے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر گئے، تو جدھر وہ پہنچے ادھر سایہ نہیں تھا درخت کا، تو روایت میں ہے اس درخت کا سایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گیا۔ تو بحیرہ نے کیا کہا؟ بحیرہ نے انظروا الی فیء الشجرہ مال الیہ، یہ دیکھو اس درخت کا سایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکاؤ کر رہا ہے۔ قال فبینما هو قائم علیہم، اور وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ان لوگوں سے اور ان سے طلب کی کہ وہ اس بچے کو روم میں یا شام میں لے کے نہ جائے، کیونکہ اگر یہ ادھر گیا وہ اس کو پہچان لیں گے، اور ان رأوہ عرفوہ بالصفت فیقتلونہ، وہ ان کی صفت کو جانتے ہیں جیسے میں جانتا ہوں، تو پھر یہ ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال ما جاء بكم قالوا جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر۔ دیکھیں، بولتے ہیں اتنے میں 7 گھڑ سوار روم کی طرف سے آئے، رومن امپائر کی طرف سے آئے ہیں، اور راہب نے پوچھا کہ تم لوگ اس وقت ادھر کیا کرنے آئے، کیا چاہیے تم لوگوں کو؟ تو انہوں نے کہا ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ وہ نبی نکلا ہے اور ادھر سے گزرنے والا ہے، تو ہم نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا ہے، ابھی تمہارے پاس ہے، تو ہمیں بتاؤ اس کے بارے میں اگر تمہیں کچھ پتا ہے۔ تو راہب نے کہا، کیا کہا؟ راہب نے یہ کہا فَبُعِثْنَا إِلَى طَرِيقِكَ هَذَا فَقَالَ هَلْ خَلْفَكُمْ أَحَدٌ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكُمْ إِنَّمَا أُخْبِرْنَا خَبَرَهُ إِلَى طَرِيقِكَ هَذَا۔ تو بحیرہ نے ان کو کیا کہا؟ ان کو واپس بھیج دیا، ان کو ایسے طریقے سے بتلایا جیسے کہ وہ ادھر سے گزرے نہیں۔ اور بحیرہ کے متعلق یہ بھی ہے کہ انہوں نے ابو طالب سے یعنی بہت زیادہ اصرار کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے جائیں، یہاں تک کہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ راستے سے واپس لے گئے، حتیٰ کہ راہب نے واپسی پر ان کو، جیسے کہ روایت میں ہے، ان کو کچھ جیسے کہتے ہیں نا گھی، یعنی دیسی جو چیزیں ہیں، ادھر لکھا ہوا وَزَوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الْكَعِكِ وَالزَّيْتِ، یعنی زیت تیل کو بولتے ہیں، تیل اور کھانے پینے کے بعد سامان ان کو دے دیے۔ اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں علماء، کیونکہ یہ روایت بڑی دلچسپ ہے۔ اس روایت کے متعلق امام ابن حجر، حافظ ابن حجر جو بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اس کے رجال ثقات ہیں،
اور اسی طرح امام ابن القیم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، لیکن اس روایت میں اور دو ٹکڑے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس سفر میں حضرت ابو بکر اور حضرت بلال ساتھ تھے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، بس یہ دو بات، باقی روایت صحیح ہے۔ بعض علماء نے اس روایت کا انکار کیا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث انشاءاللہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے جب کفالت میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رزق کی تلاش میں بیر بکریاں چرایا کرتے تھے، رعی الغنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بیر بکریاں چلایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، مثلا آپ کی بیر بکریاں، آپ کے بیر بکریاں، آپ کی بیر بکریاں، یہ سب میں لے کے جاؤں گا، میری ذمہ داری، اس کے بدلے آپ لوگ مجھے کچھ دے دیں۔ ایک یہ طریقہ ہوتا تھا، یا ایک اور طریقہ ہوتا تھا، وہ کیا ہے، باریاں لگتی تھی، مثلا پورے مثلا 5-6 گھرانوں کی بکریاں چرانے ایک شخص جاتا ہے، پھر اگلی باری دوسرے کی، اگلی باری دوسرے کی، اس طرح۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی یعنی جو گھرانوں کے بیر بکریاں لے کے جاتے تھے اور اس کے بدل ان کو معاوضہ بھی ملتا تھا۔ اور اسی طرح یہ روایت بخاری میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کوئی ایسا نبی نہیں جس نے بیر بکری نہیں چرائے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے وہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے بھی بیر بکریاں چرائی، حضرت داؤد نے بھی بیر بکریاں چرائی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس کی کیا حکمت ہے، what is the wisdom behind this، یعنی اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ ہر نبی بیر بکری چراتا ہے۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ ہمارے اگر بچوں کو آپ نے ماشاءاللہ لیڈر بنانا ہے، پہاڑوں میں لے جاؤ، ہاں، اور ہمارے گاؤں آ جائے بھائی جان، ہم ان کو بیر بکریاں دے دیں گے، وہ بیر بکریاں چرائیں۔ ایک تو ہے نا اس طرح کے اے سی نما میں بیٹھ کے میں آپ کو لیڈرشپ سکھاؤں، ایک ہے اس بکری کو اگر تم نے چلا لیا خلاص، یو ول بی دا لیڈر انشاءاللہ۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، نمبر 1، سب سے پہلی بات، یہ ایک لیڈر تیار کرتے کیسے، اس کو اس کی جسمانی طور پر وہ تیار ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہ آپ کہہ لیں اس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ کیسے ایک گروپ کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ آپ میں سے کس کس نے بکری چرایا ہے، کس نے چرایا؟ آپ نے چرایا بیٹا، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ انشاءاللہ کبھی اس طرح کے ایک ٹرپ کرائیں گے، بیر بکری ٹرپ، بیر بکری چرانے کا ٹرپ۔ اس میں کیا ہوتا ہے، آپ ذرا سوچیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ 40 بکریاں ہیں، ہر ایک کا الگ الگ مزاج ہے۔ بکریاں ایسے ہوتی ہیں، وہ ریوڑ ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں، مطلب اگر آپ ان کو سرکل میں، ایک ویڈیو بھی پچھلے دنوں گھومی تھی، وہ سرکل میں گھمائے وہ پتہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ دے آر آپ کہہ سکتے ہیں بلائنڈ فالوور۔ لیکن کبھی ایک دو ایسے ہوتے ہیں سرکش بکریاں، جو بار بار ریوڑ سے نکلتے ہیں، اور خاص کر ہمارے پہاڑی علاقوں میں وہ پہاڑوں کے بیچ میں پھنس جاتے ہیں۔ اب جو چرا رہا ہوتا ہے اس نے ایک ایک کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو امت محمدیہ ہے نا، بعض روایات میں ان کو بھی بکری کے ریوڑ کی طرح تشبیہ دی ہے، ان کا بھی اس طرح خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز جو بیر بکریاں چرانے کے یعنی فوائد یا حکمت یا وزڈم میں سے ایک کیا ہے، انسان کے اندر شفقت آ جاتی ہے، رحمت، مودت، الفت، اور وہ ہر بکری کے حساب سے اس کو ڈیل کرنا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح یعنی یہ علماء نے لکھا ہوا ہے، اسی طرح مثلا جو کمزور ہے اس کی مدد کرنا، جو سخت ہے اس کے اوپر تھوڑی سختی کرنا، ہاں، اس طرح۔ اور اسی طرح چوتھی چیز، کیوں بیر بکری، وائی ناٹ کیملز، وائی ناٹ کاؤز، ہاں کون بتائے گا؟ یہ کیوں نہیں کہ یار ہر نبی نے اونٹنیاں چرائے ہوں یا گائیں چرائے ہوں، وائی یہ بیر بکریاں ہی کیوں؟ ہاں،
کیونکہ بیر بکریوں کا جو مزاج ہے نا وہ نرم مزاج ہے. ہاں انسان یعنی اور ان میں کمزوری زیادہ ہے اور ان کا نرم مزاج ہے, اور ان کا بکھیر جانا یعنی ان کا الگ ہو جانا جلدی زیادہ ہے بنسبت اونٹنیوں کے گائیں کے. آپ میں سے جنہوں نے گائیں ہوں گے, مجھے جن کے پاس ہیں, ان کو پتہ ہے وہ ایک ہی لائن میں چلتے ہیں, کبھی کبھی ایک دو سائڈ, لیکن زیادہ وہ لوگ بھاگنے والے نہیں. اسی طرح اونٹنیاں بھی, لیکن بیر بکری وہ زیادہ ماشاءاللہ افراتفری مچاتی ہے. ایک تو ہو گیا کہ وہ خود کمزور ہے بیر بکری, دوسرا ان میں نرمی ہے, تیسرا وہ زیادہ بکھر جاتے ہیں تو زیادہ پاور لگتا ہے کنٹرول کرنے میں. اسی طرح ایک اور میں آپ کو اس سے ایک اور حکمت ملتی ہے, وہ یہ کہ جو بندہ جس جانور کے ساتھ زیادہ رہتا ہے اس کے اندر اس کے بھی خصلتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. امام ابن خلدون کی کتاب ہے مقدمہ التاریخ, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ عرب جو بدو ہیں, جو اونٹنیوں کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں, ان میں سختی زیادہ ہے. کیوں؟ اونٹنیوں کا مزاج اس طرح ہے, سخت مزاج. الاعراب اشد کفرا و نفاقا, قرآن میں ہے کہ جو اعرابی ہیں یہ زیادہ کفر والے, زیادہ نفاق والے, سخت لوگ ہیں. اسی لیے امام ابن خلدون یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو مثلا کھانے کے بھی اثرات ہیں, جو لوگ اونٹ کا گوشت زیادہ کھاتے ہیں ان میں بھی سختی ہے, جو بیر بکری کا ان کے اندر نرمی ہے. اسی طرح اگر مثلا انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے اسی کے فلسفے کے پیچھے, وہ کہتے ہیں کہ مثلا کوئی بندہ نعوذ باللہ وہ یہ جو اہل کفر جو خنزیر کھاتے ہیں ان کے اندر اس کی خصلتیں آ جاتی جو ان کے ساتھ زیادہ. تو اسی لیے یہ ایک حکمت علماء نے بیان کی ہے. اسی طرح آخری جو حکمت وہ یہ ہے کہ اس میں انسان اپنے ہاتھ سے کما رہا ہے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر بکری چرا کر ان کو کچھ معاوضہ مل جاتا تھا, انہوں نے اپنے ہاتھ کی کمائی کھائی ہے. اسی لیے بعض احادیث میں ہے, بخاری کی روایت ہے, یہ آپ کے سامنے ہے, دیکھیں کہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ, اس سے زیادہ بہترین اور خیر کی کوئی بات یہ نہیں ہو سکتی کہ بندہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے خود کھائے. دس از دا بیسٹ تھنگ, گریٹسٹ تھنگ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ, حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے, دوسروں کی کمائی نہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک انسان میں عزت نفس پیدا ہوتا ہے نا. اگر میں دوسروں کے پیسوں سے کھاؤں کیا میرے اندر عزت نفس رہے گی؟ اگر مجھے ڈاکٹر صاحب پیسہ دیں میں ان کو نہ کہہ سکوں گا؟ میں ان کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کوئی بات کہہ سکوں گا؟ نہیں. تو یہ ایک عزت نفس کا معاملہ ہے. اسی طرح اس روایت یعنی اس میں ایک اور حکمت بیان کی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ بیر بکریاں چرانے سے انسان میں عاجزی انکساری آ جاتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا ایک بڑا ڈاکٹر, سرجن, وہ مثلا آپ کہہ لیں کسی بڑے ہسپتال میں بڑا سرجن ہے, لاکھوں لوگ اس کے پیچھے بھاگ, اگر وہ جا کے ادھر پہاڑ میں بیر بکری چرائے, آپ بتائیں اس کے دل میں عاجزی انکساری نہیں آئی؟ ہی ول بی ہمبل ڈاؤن, ہے نہیں اس کو. تو یہ بھی بعض روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اور اسی طرح یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر بکریاں چرانے کے علماء نے کئی حکمتیں بیان کی, ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 15 سال کے ہوئے, بعض روایت میں 20 سال کے, تو حرب الفجار, یہ قریش یعنی قریش کے اندر 2 خاندان, بنی کنانہ اور قیس, حرب ابن امیہ اور ان سب کے درمیان ایک جنگ تھی. اور یہ کئی عرصہ تک یہ جنگ چلتی رہی, صبح سے شام تک.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں موجود تھے اور انہوں نے یہ دیکھا، اور بلکہ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تیر تیار کیا کرتے تھے، تیر انداز کرتے تھے، وہ تیار کیا کرتے تھے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ دشمنوں کے تیر سے اپنے یعنی چچاؤں کو بچاتے تھے۔ اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ 15 سے 20 سال۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے اپنے جو اس زمانے کے مطابق جو چیزیں ہیں ان میں شامل ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جیسے کہ باقی میں نے کہا ایک اور روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم کیا، ان کو بچا لیا، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں جب موجود تھے تو انہوں نے اس طرح شرکت نہیں کی کہ انہوں نے باقاعدہ تلوار اٹھایا یہ وہ، لیکن انہوں نے جو تیر انداز جو لوگ ہیں ان کی مدد کی اور ان سے بچنے کے یعنی جو کارروائی ہے وہ کی۔ اور اسی طرح آج جو ہم سبق لے کے جا رہے ہیں سیرت کے نشست میں سے ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا، چاہے وہ سینہ چاک کرنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ ان کے والد کے جانے کے بعد کی پیدائش، چاہے ان کی زندگانی کی ابتدا میں ان کی والدہ کا چلے جانا، ان کے جد امجد ان کے دادا کے چلے جانا، اور اسی طرح بچپن میں ہی ان کا ان چیزوں میں شریک ہونا، جیسے کہ حرب الفضول کے ایام میں، فجار کے ایام میں انہوں نے دیکھا، یہ سب اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر رہے تھے۔ سائیکولوجیکل پریپریشن، بایولوجیکل پریپریشن اینڈ فیزیولوجیکل پریپریشن اینڈ اسپرچول پریپریشن آلسو، ایمانی، جسمانی، نفسیاتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تیار کر رہے تھے اور ان کی تربیت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے فائدہ اٹھانے کی اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 3226300005753. Faisal Bank Limited. Follow us to stay connected and see the difference you're making.